جریان کا مطلب ہے کہ بلا ارادہ طور پر بغیر خواہش کے مادہ منویہ کا پیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہونا، اور یہ مردوں میں ایک عام مسئلہ ہے۔ اس کی وجوہات کی بات کریں تو جو سب سے پہلے مین ریزن ہے وہ ہے معدے کی خرابی، قبض، گیس، کثرت جماع، جلن، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، نیند کی کمی، لیٹ نائٹ تک جاگنا، لیٹ نائٹ کھانا کھانا، اس کے علاوہ گندے خیالات کا آنا۔ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کو سوتے وقت فحش موویز کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی یہ ایشو پیدا ہو سکتا ہے۔ دہلیز کا پتلا ہونا، بلغمی رطوبات کی زیادتی، قوت ماسکہ یا قوت جاذبہ کا کمزور ہونا۔ اگر جریان کچھ عرصہ تک مسلسل چلتا رہے تو سب سے پہلے یہ انسانی جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ اکثر جو صحت مند لوگ ہیں جب ان کو جریان کا مرض پیدا ہوتا ہے تو وہ جسمانی طور پہ بھی دبلے پتلے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعصاب کو بہت متاثر کرتا ہے، جو انسانی جسم کے پٹھے ہیں ان کو بہت کمزور کرتا ہے۔ اعصابی کمزوری اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ جنسی جو تعلقات ہیں، جنسی عمل ہے، جریان کے مسلسل چلنے کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں، پیچیدگیاں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جریان کی وجہ سے جسمانی طور پہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ کی اولاد، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ عالمان ہربل کلینک اینڈ حجامہ سینٹر سے حکیم احسان میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں بات ہوگی جریان یعنی مادہ منویہ کے خطروں پہ۔ میں آپ کو بتاؤں گا جریان کیا ہے، جریان کی وجوہات کیا کیا ہیں، اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ لاسٹ میں آپ کو ایک زبردست قسم کا نسخہ نوٹ کرواؤں گا جو کہ جریان کے مرض کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ چلیں جی بات کرتے ہیں جریان کیا ہے۔ جریان کا مطلب ہے کہ بلا ارادہ طور پر بغیر خواہش کے مادہ منویہ کا پیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہونا، اور یہ مردوں میں ایک عام مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ اسے سیریس نہیں لیتے، جو کہ بعد میں بہت ساری پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی وجوہات کی بات کریں تو جو سب سے پہلے مین ریزن ہے وہ ہے معدے کی خرابی، قبض، گیس، کثرت جماع، جلن، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، نیند کی کمی، لیٹ نائٹ تک جاگنا، لیٹ نائٹ کھانا کھانا، اس کے علاوہ گندے خیالات کا آنا۔ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کو سوتے وقت فحش موویز کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی یہ ایشو پیدا ہو سکتا ہے۔ دہلیز کا پتلا ہونا، بلغمی رطوبات کی زیادتی، قوت ماسکہ یا قوت جاذبہ کا کمزور ہونا۔ اب میں آپ کو جریان کی وجہ سے پیدا ہونے والے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سے ایسے نقصانات ہیں جو جریان کی وجہ سے انسانی جسم میں رونما ہوتے ہیں۔ اگر جریان کچھ عرصہ تک مسلسل چلتا رہے تو سب سے پہلے یہ انسانی جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ اکثر جو صحت مند لوگ ہیں جب ان کو جریان کا مرض پیدا ہوتا ہے تو وہ جسمانی طور پہ بھی دبلے پتلے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعصاب کو بہت متاثر کرتا ہے، جو انسانی جسم کے پٹھے ہیں ان کو بہت کمزور کرتا ہے۔ اعصابی کمزوری اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ جنسی جو تعلقات ہیں، جنسی عمل ہے، جریان کے مسلسل چلنے کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں، پیچیدگیاں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جریان کی وجہ سے جسمانی طور پہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چڑچڑا پن بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے بچاؤ کی بات کریں تو متوازن غذا کا استعمال اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ باقاعدہ طور پر روزانہ کی بنیاد پہ آپ ہاف گھنٹہ صبح میں ورزش کریں، شام میں ورزش کریں۔
انشاءاللہ العزیز بہتری آئے گی۔ ذہنی سکون کی طرف توجہ دیں، فحش خیالات سے بچیں، جسمانی اور ذہنی جو آرام ہے اس کی طرف توجہ دیں، اور معدہ جو ہے اس کو خراب ہونے سے بچائیں، اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ وغیرہ جو بھی ہیں اس سے بچیں۔ اب میں آپ کو جریان کا علاج بتاؤں گا کہ آپ اس کا اپنے طور پہ کیسے علاج کر سکتے ہیں، اس کو بہتر کیسے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو معدے کا ایشو ہے، معدے کی خرابی ہے، آپ کو کھایا پیا ہضم نہیں ہو رہا، ایسیڈیٹی بن رہی ہے، تو آپ نے اپنے معدے کا سب سے پہلے علاج کرنا ہے، ورنہ جریان کا مرض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پٹھوں کی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ ضرور استعمال کریں، تاکہ جسم کی جو انرجی ہے وہ پوری ہو، معدہ اپنا ورک پورا کرے اور آپ کو جریان کے مرض سے چھٹکارا مل سکے۔ اگر آپ کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہیں، آپ کو قبض کا ایشو ہے، تو قبض کا بھی کلیدی کردار ہے جریان میں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ قبض کا علاج کریں۔ اب آپ کو میں ہربل علاج بتاؤں گا، آپ کو ایک زبردست قسم کا، شاندار قسم کا نسخہ بتاؤں گا جو جریان پہ بہت زیادہ اثرات کا حامل ہے اور بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ تو آپ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے مال کنگنی، سونڈ، کالی مرچ، اجوائن دیسی، زیرہ سفید، نوشادر، ہلدی، یہ سب چیزیں 2 تولے لے لینی ہے، اور 2 گرام آپ نے لے لینا ہے کشتہ ہرتال ورگیا، اس کو بھی آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے۔ سب کی اچھے سے پسائی کریں، اور 500 گرام کا جو کیپسول ہے وہ آپ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد لیں۔ اس کے بعد آپ نے پودینہ 4 پتے، ادرک 1 چنے کے برابر، اور اجوائن دیسی چھوٹی چٹکی کا 1 کپ کہوہ بنا لینا۔ آپ نے یہ ایک وقت میں میڈیسن کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے، مطلب کہ آپ نے میڈیسن کا کیپسول صبح کھانے کے بعد لینا ہے، پودینہ، ادرک اور اجوائن دیسی اس کا کہوہ پی لینا، اور ایسے ہی آپ نے اس کو دوپہر میں بھی کھانے کے بعد 1 کیپسول 500 گرام کا اس میڈیسن کا اور 1 کپ قہوہ استعمال کرنا ہے۔ ایسے ہی آپ نے اس کو رپیٹ کرنا ہے رات کو۔ انشاءاللہ العزیز 1 ہفتے کے استعمال سے آپ کو واضح طور پہ فرق نظر آئے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آل ایمان ہربل کلینک اینڈ حجامہ سینٹر، یہ میرے چینل کا نام ہے، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔